اور یہ قیامت کی یاد رکھیے نشانیوں میں سے کہ غیر فطری چیز، غیر معمولی چیزیں ہوں گی، جیسا کہ جانور بولنے لگیں گے، جو کہ پاسبل چیز نہیں ہے لیکن وہ بولیں گے. جانور بات کرتے ہیں، سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے، قرآن بھی کہتا ہے، لیکن اس ٹائم وہ انسانوں سے بات کریں گے. یہ ایک اس کا غیر فطری عمل ہوگا جو کہ عام طور سے نہیں ہوتا. ٹھیک. اور قیامت کی جتنی بڑی علامتیں سب غیر فطری ہے، سب ایسی ہے جو نیچر کو، مطلب جو عام فطرت ہے، عام نیچر کو اللہ نے بنایا اس سے ہٹ کر ہوں گی. اور چھوٹی علامتیں سب کی سب نیچر کے مطابق ہے، صرف اس کی انٹینسٹی ہائی ہو جائیں گی. جیسا قیامت سے پہلے جھوٹ بولا جانے لگے گا زیادہ، ابھی بھی جھوٹ لوگ بولتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بہت زیادہ. یہ چھوٹی ہے لیکن بڑی نشانیاں سب غیر فطری ہے. جانور کو بات کرنا غیر فطری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک دن کا سال کے برابر ہونا غیر فطری ہے. دجال آئے گا تو ایک دن پہلا ایک سال کے برابر ہوگا، بالکل غیر فطری ہے. دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن اس کے بعد جو ہے ریگولر ڈیز کے جیسے ہو جائیں گے. ٹھیک. تو بہرحال تو یہ غیر فطری چیزیں ہیں، مطلب بہت ہی عجیب چیزیں ہیں. تو قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ڈھانک لینے والی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے سب انوالو ہو جائیں گے، سب چھپ جائیں گے اس کے اندر. تو کہا کیا تمہیں اس چیز کی خبر پہنچی جو ڈھانک لینے والی؟ اچھا، مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے. قیامت کے انکار سے مراد وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے جب مر گئے تو مر گئے، مٹی ہو گئے تو ہو گئے. اب آپ دیکھیے کسی انسان کی اگر کھدائی میں کوئی پرانے زمانے میں انتقال کر گیا اور ڈھانچہ نکلے تو کچھ نہیں ملتا ہے سوائے پوری ہڈیاں بھی نہیں ملتی، کچھ ہڈی باقی ہوتی ہے اور کچھ وہ بھی گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، نیچر لے لیتا ہے، پتھر مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو یقین نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھیں گے. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن روز جزا کی مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے، کوئی اکاؤنٹس ہے، اس کو نہیں مانتے. ٹھیک. تو بار بار اللہ رب العزت دیکھیے جب بھی قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے، خاص طور سے ان آخری صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ایمان کے بعد قیامت پر ایمان کا تذکرہ بار بار کیا. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کے بعد سب سے اہم جو ایمان کا حصہ ہے وہ قیامت پر ایمان، سب سے اہم جز ہے. اس لیے کہ آمنت باللہ و یوم الآخری کا تذکرہ بار بار آئے گا. اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان کے تذکرے بہت کم ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، ایمان میں گڑبڑ تھی الگ بات ہے. وہ بولتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں تنزیہ طور سے ان سے کہا کہ خود کے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. اگر فرشتوں کو بنایا تو بنایا اللہ کی اولاد نعوذ باللہ، اور بنایا تو بیٹی بنایا، تو خود کے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے چوائس کی تو بیٹی کی. ٹھیک. بہرحال تو فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، گڑبڑ تھی لیکن لاتے تھے. ٹھیک. ان کو کتابوں پر ان کو تذکرہ تھا، اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے. ٹھیک. ان کو وہ بھی چیز معلوم تھی، لیکن آخرت کا دوبارہ اٹھنے وہ نہیں تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھنے پر اتنا ایمفسائز کیا قرآن میں، اتنا ایمفسائز کیا کہ اللہ نے پہلی بار پیدائش کو کمپلیٹلی ڈیفائن کیا قرآن میں. انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اس کو اللہ نے اتنا ڈیفائن کیا کہ وہ باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر ماں کے جو ہے یوٹرس میں بچے دانی میں ہے نا، وہاں وہ رحم میں کیسا پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ کتنے اندھیروں میں پلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کتنے سٹیجز میں بڑا ہوتا ہے، پھر سٹیجز میں بڑا ہو کر کتنے مشقت کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی ماں اٹھاتی ہے. سارا تذکرہ. اب ایک بیسک کوشچن، قرآن انسان کی پیدائش کو اتنا ڈیٹیل میں کیوں ڈسکرائب کر رہا ہے، اتنا فائنسٹ آف ڈیٹیل جس کو ایک دم باریک؟ کیوں معلوم آپ کو؟ وہ اس لیے ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اگر پہلی بار اپنی پیدائش پہ غور کرو تو دوسری بار پھر سے اٹھائے جانے پر ایمان ضرور لاؤں گا. کیسا دیکھیے، پہلی بار انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پانی کے خطرے سے پیدا ہوتا ہے، منی جو ہوتا ہے پانی کا خطرہ ہے. تو پہلی بار پانی خطرے سے پیدا ہوا، تو دوسری بار تو اس کی ہڈیاں باقی ہے. تو جب پہلی بار وہ رب قادر ہے کہ واٹر سے تم کو کریٹ کر سکتا ہے تو سیکنڈ ٹائم بون سے کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ آج کے دور میں ابن آدم انسان اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ہم کو ایک جانور کی مکمل ہڈی مل جائے تو خالی اس ہڈی سے اس کا ڈی این اے نکال کر بچی کچی کڑیاں ادھر ادھر سے جوڑ کر ہم اس مخلوق کو، اس جانور کو، اس چیز کو، اس چرند کو، اس پرند کو، اس برڈ کو یا اس جو اینیمل کو پھر سے پیدا کر سکتے. یہ دعویٰ ہے، ابھی تو ایسا نہیں ہو پایا بٹ ان کا دعویٰ ہے جب بھی ہوگا. تو جب انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو رب کے لیے کیا ناممکن ہے؟ تو پہلی بار اگر کوئی اپنی پیدائش پہ غور کرے تو سیکنڈ ٹائم اٹھا جانے پر وہ انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر ایک بیسک سوال کر لیا جائے، کمپیوٹر جب پہلی بار بنا تو کتنی تکلیف ہوئی نہیں؟ جب بنا تو کتنی تکلیفوں سے بنا. کیونکہ اگر آپ جانتے ہوں گے جب پہلی بار کمپیوٹر بنا اور اس میں میموری ڈیولپ کی گئی تو پہلی بار جو میموری ڈیولپ کی گئی وہ 5 MB کی ایک میموری کے ایک ہارڈ ڈسک بنی تھی پہلی.
جو کہ ملٹری کا ٹاپ سیکرٹ تھا اس زمانے کا، اور اس کو ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کر رہے، پتہ نہیں کتنے ٹن اس کا وزن تھا، جس میں اسٹوریج تھا 5 MB۔ ٹھیک، کمپیوٹر ایسا تھا کہ انسان اندر جا کے ریپیئر کر رہے ہیں اور اس کے اندر چیزیں فٹ کر رہے ہیں، اتنا بڑا ہوتا تھا۔ ٹھیک، تو یہ حال تھا۔ لیکن ایک بار اس کو بنانے کے بعد اب سمجھ لیجیے ایک طوفان زلزلہ کچھ اور پورا کمپیوٹر ختم ہو گیا، تو انسان واپس بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ بہت آسانی سے، چونکہ فرسٹ ٹائم وہ بنا چکا ہے۔ تو جب انسان ایک بار چیز بنا کے دوسری بار آسانی سے بنانے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلی بار پانی سے بنا کر دوسری بار کیوں قادر نہیں کہ تمہاری ہڈیوں سے وہ اٹھائے؟ کیونکہ مشرکین کی کئی سوال تھے، ہم کیا ہڈیاں بن جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے، تو اللہ نے کہا پہلی بار پیدائش دیکھ لو، تم کو عقل آ جائیں گی، دوسری بار ہم اٹھا سکتے ہیں، بہت آسان۔ اللہ کے لیے تو ایسے کچھ نہ بھی ہو تو اللہ اٹھا لے گا، بٹ پھر بھی ایک ہیومن لاجک کو اللہ اپیل کر رہا ہے۔ وہ کیا بول رہا تھا، ہڈی سے کیسے اٹھیں گے؟ اللہ بولا پانی سے کیسے بنایا؟ وہ بول رہے ہڈی سے کیسے اٹھیں گے؟ اللہ بولا پانی سے کیسے بنا؟ اگر پانی سے بنا سکتے تو ہڈی سے اٹھانا کیا ناممکن؟ تو یہاں قیامت کا تذکرہ پھر آ گیا، اور قیامت کا تذکرہ، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان کو ہم لوگوں کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی یہ کمزور ہوتا ہے دنیا پرستی ہم میں آ جاتی ہے۔ دنیا استعمال کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن دنیا پرستی اس کے پیچھے لگنے سے منع کرتا، دونوں میں ڈفرنس۔ اللہ نے مجھے جو دیا میں اس نعمتوں پہ خوش ہوں، اس میں جو حق ہے اللہ کا وعدہ کرتا ہوں، جو بندوں کا وعدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میں اپنی زندگی اچھی گزارا۔ میرے پاس نہیں، میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے چونکہ صبر کا حکم دیا، اور جو ہے اس میں مطمئن رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو ہم کو سمجھنا ہے، لیکن اصل جو چیز اٹینڈ کرنا ہے مجھے اور آپ کو، وہ آخرت یاد ہے۔ اور آخرت ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ نعمت ہے جن نعمتوں کو نہ انسان نے دیکھا نہ وہ سوچ سکتا، اس کے امیجینیشن سے وہ دور ہے۔ ہمارے امیجینیشن کسی نعمت، کسی چیز کے تعلق سے ایک سرٹن لمٹ تک جاتے ہیں، اس لمٹ کے بعد وہ امیجینیشن بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اس کے بعد کیا؟ لیکن جنت وہ چیز ہے کہ تمام نعمتوں کی سوچ سے زیادہ عظیم ہے۔ تو جو انسان نے نہیں سوچا وہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت ہے، جو انسان نہیں سنا کبھی کوئی چیز وہ اس سے زیادہ اچھی ہے، اور نہ ہی انسان کے تصور میں کوئی چیز ہے، مطلب نہ کوئی چیز دیکھا، نہ کوئی چیز سنا، نہ وہ سوچ سکتا ہے، اس سے آگے جنت ہے۔ اور جہنم کا حال بھی سیم ایسی ہے، نہ انسان نے اس تکلیف کو کبھی سنا، نہ محسوس کیا، نہ وہ سوچ سکتا ہے وہ اس سے آگے ہے۔ سمجھ رہا؟ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں انسان کو زندگی گزارنا ہے، رب نے جیسے چاہا ویسا گزارنا ہے، ایک بار یہ زندگی گزار لے گا، مالدار ہو بھی تو اور غریب ہو بھی تو، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اور جو دنیا میں جتنی نعمتوں سے مطلب دور رکھا گیا وہ جنت کے اعتبار سے ان نعمتوں کے بدلے زیادہ چیزیں پائیں گا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے، یا جو لوگ مسکین ہوں گے وہ امیر لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، 500 ایئرس۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکین رکھ۔ دنیا میں آپ نے بائی چوائس غریبی کو پسند کیا، مسکین رکھ، مجھے روز قیامت مسکینوں کے ساتھ اٹھا اور ان کے ساتھ حساب کر، چونکہ مسکین فرسٹ جانے والے جنت کے اندر 500 ایئرس بیفور۔ مطلب چونکہ دنیا میں وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم رہے، مال نہیں ہونے کی وجہ سے، نہ اچھی گاڑیاں چلا سکے، نہ سادی گاڑیاں چلا سکے، ہمیشہ بیچارے کرایے میں گھومتے رہے، اچھے گھر بنا نہیں سکے، نعمتیں نہیں اٹھا، تو ان کو 500 ایئرس بیفور داخلہ دے کر ان کو وہ انجوائمنٹ پورا مل جائے گا، پھر باقی لوگ سب برابر پھر اس کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ تو بولنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں زندگی جیسی بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس زندگی کو اٹینڈ کرنا ہے، اس زندگی میں کامیابی کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ان صورتوں کی ابتدا بھی اسی سے شروع ہوئی، آخرت سے۔ پہلے آخرت کا تذکرہ، کیا تمہیں اس چیز کی خبر پہنچی جو چھپا لینے والی، غاشیہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک؟ تو کیا اس چیز کی خبر پہنچی جو چھپا لینے والی، ڈھانک لینے والی ہے نا؟ کیونکہ قیامت کی ایک بڑی ہولناکی ہے، اس کے تذکرے اور تمام تفصیلات الحمدللہ ہم نے پچھلے سالوں میں لیکچرز میں جنت کا بیان، جہنم کی ہولناکیوں کا بیان، اور خبر سے دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کر میدان محشر تک کیا ہوگا، جنت اور جہنم کے فیصلے تک تمام تفصیلات میں نے رکھی، اس میں ہم نے سب دیکھا۔ بہرحال یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ آیا، وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ نے فرمایا اور اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، اس دن بہت سارے چہرے جو ہے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ پہلا تذکرہ ان چہروں سے شروع ہوا جو روشن، نورانی، تابنا، چمکدار، گلیٹرنگ جس کو نہیں، وہ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہیں جو چہروں کے تعلق سے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، دنیا میں زندگی بیکار گنوا کے آئے ہوں گے، آخرت ان کے ہاتھ سے جا چکی ہوں گی، آخرت کے اعتبار سے ان کا رزلٹ فیلئرز میں کاؤنٹ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے ان کا رزلٹ ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، آخرت کے اعتبار سے ان کا رزلٹ ان کے الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا، کیونکہ جس کے بھی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا رزلٹ، فرشتے بولیں گے لاؤ ہاتھ، اور ہاتھ جو مانگا جائے گا اس سے پتہ چلے گا رزلٹ کیا ملنے والا ہے۔ سیدھا ہاتھ لاؤ بولے تو لوگ خوشی خوشی دیں گے، کیونکہ اس سے رزلٹ جس کو ملے گا وہ کامیاب،
لیفٹ ہینڈ جس کو بولیں گے وہ چھپائیں گے، کیونکہ چھپائیں گے ایسے لیفٹ ہینڈ والوں کو پیچھے سے دیا جائے گا، کیوں تو وہ نہیں لینا ہوتا ہے نا، کبھی آدمی ہوتا یہ میرے لائق نہیں تو آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا، ان کو پیچھے سے دیں گے پکڑ کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرے سے یہ صورت شروع ہوئی، وہ ہے ناکام لوگ، وہ ہے کافر، وہ ہے منافق، وہ ہے جو مشرک مرے، وہ ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اور جو اپنے رب مغفرت کی دعا نہیں کی۔ ظاہر سے ایمان لائیں گے تو مغفرت دعا قبول ہوگی، اور یہ مر گئے، ان کی زندگی ناکام رہی، ان کی دنیا ناکام رہی، چاہے ہمارے اعتبار سے کتنی چمکدار دنیا نہیں ہو، چاہے وہ قارون کورا کیوں نہ رہا ہو، جو چلتا تھا، جس کے لشکر کو دیکھ کے لوگ فخر کرتے تھے، کیوں نہ کرے۔ قارون کا خزانہ اتنا زیادہ تھا جس کو اس زمانے کے اعتبار سے 20 سے زیادہ لوگوں کی جماعت لے کر چلتی، صرف کیز، چابیاں، اور میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کے پاس 2-4 چابیاں ہوتی ہیں، ایک گھر کے لاک کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، اور ایک آدھ ایکسٹرا ہوتی ہے نا۔ اس کے خزانے کی چابیاں 20 لوگ لے کے جاتے ہیں، تو کتنا بڑا آدمی، اس کو عام زبان میں کہیں گے میرے پاسورڈز اور میری چابیاں سنبھالنے کے لیے میرے ساتھ 2 لوگ چلتے ہیں، تو بڑا آدمی ہے، اس کی چابیاں لے کے چلتے۔ 20 لوگوں کی جماعت لگتی ہے اس کو اٹھا کے ایک ڈسٹنس سے دوسرا۔ جب چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانوں کا کتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، کیسے لاکس ہوں گے، اور کتنا اس میں مال و دولت ہوگا، بٹ فائدہ کیا ہوا؟ تو مالداروں کی مثال ہے۔ اگر اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھنا ہے، تکبر متکبرین کی مثال، تو فرعون کو لے لیجیے، وہ بہت تکبر، گھمنڈ، غرور، بڑا پن، ہے نا، انکار کیا۔ تو بہرحال قرآن نے سب کی مثال ایک کے بعد ایک شریف سے شریف لوگوں کی مثالیں ہیں، تو متکبرین اور کافروں کی مثالوں پہ مثالیں ہیں، اور مسلمانوں۔ تو بہرحال پہلا تذکرہ شروع ہوا ان لوگوں کا جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اسی لیے آپ سلف کے اقوال سنیں گے کہ دنیا کے اندر ہم اگر اللہ رب العزت کے لیے ذلیل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، بنسبت ہم دنیا کو چاہنے لگے اللہ رب العزت کے خلاف جا کر، کیونکہ یہاں کی ذلالت زیادہ اچھی رہیں گی، خوبصورت رہیں گی وہاں کی ذلیل ہونے سے۔ یہ وہ چہروں کا تذکرہ جو ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، خوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا عاملۃ ناصبہ، ٹھیک ہے، عاملۃ ناصبہ، ٹھیک، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ذلیل چہرے کس کے ہیں؟ یہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ بہت زبردست پوائنٹ آ رہا ہے۔ ایک وہ ذلیل آدمی جس نے دنیا میں کچھ نہیں کیا اور قیامت میں گیا تو ذلیل ہو گیا۔ یہ جو لوگ قیامت میں ذلیل ہو رہے ہیں عام لوگ نہیں ہیں، اس پہ غور کیجئے پوائنٹ پہ۔ عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کو ماننے کا دعویٰ کر کے عمل کر کر کے تھک کر گئے ہیں۔ مطلب عمل تو اتنا کیا کہ جس کو عاملۃ ناصبہ کا معنی ہوتا ہے تھک کر چور ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، مطلب اتنا محنت کی، ایسا بولتے ہیں نا کسان نے ہل جوتنے کے لیے جانور نہیں رہا تو خود ہل جوت دیا، اتنا محنت کی، لیکن آخر میں کیا بولے؟ کھیتی نہیں آئی یا ریٹ نہیں آیا، فصل کو ڈوب گئے۔ تو یہ محنت کر کر کے تھکے ہوئے چہرے ہیں لیکن ذلیل ہیں۔ تو یہاں ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے سب سے وہ سن لیجیے، محنت رائٹ ڈائریکشن میں ہونا۔ یہ لوگوں نے محنت کی، انکاری نہیں، تو اللہ نے ان کے ذلیل ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد کا عام لوگ نہیں ہے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ مطلب یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے مشرکین کافرین نہیں ہیں، یا ایسے جو ہے بد مذہب لوگ نہیں ہیں جن لوگوں نے موج مستی کی، دنیا کی زندگی میں عیش کی اور پھر گئے۔ نہیں، یہ لوگوں نے محنت کی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، بٹ جو ہے پل کی جگہ پش کرتا ہے پوری زندگی۔ روزوں پہ لکھا ہوتا نا پل اور پش، اب آپ کیا کر رہے؟ رانگ ڈائریکشن میں دھکا دے رہے، لکھا ہوا پل کھینچو تو اندر جا سکتے، پوری زندگی دھکا دے رہے، دھکا دے رہے، دھکا دے رہے، دھکا دے رہے، آخر تک نہیں کھلا۔ اور یہ دھکا دینے کو کیا سمجھ رہے؟ رب کو راضی کرنے کا یہ راستہ، غلط ڈائریکشن۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، مطلب یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ یا تو ہم سے پہلے گزرے ہوئے اہل کتاب ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے محنت کی، رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، ایسی محنت کی کوئی انتہا نہیں۔ علامہ ابن کثیر جو ہے سورہ قدر کے نازل ہونے کے پیچھے جو وجہ لکھتے ہیں، اس وجہ میں سے وجہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو واقعہ سنایا گیا یا ان کو بتایا گیا، اہل کتاب میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 80 سال تک اللہ سے توبہ، پھر 80 سال تک غلام ہے۔ تو صحابہ کو رشک آیا کہ 80 ایئرس تو صرف ایک ہی کام کر رہا ہے، توبہ کر رہا تو توبہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا تو عبادت کر رہا، اور ہماری تو عمریں 80 ایئرس تک نہیں پہنچتی، پھر ہم کیسے اس کے اعمال کو پہنچیں گے؟ یہ جو پرانے زمانے کے جو اہل کتاب میں سے جو نیک شخص تھا، اللہ کا بندہ جو 80 ایئرس تک ایک ایک عبادت کر رہا، توبہ کر رہا تو 80 ایئرس تک توبہ، عبادت کر رہا تو نماز وغیرہ 80 ایئرس تک صرف نماز، ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا کی تاکہ ایوری نائٹ تم اس کو پکڑ لو، پالو، 1000 منتھ سے زیادہ، 80 ایئرس سے زیادہ کا اجر ہو جاتا ہے۔ تو اگر زندگی میں 10-12 راتیں مل گئی تو وہ جو آدمی تھا جس نے 80 سال عبادت کیا، 80 سال توبہ کیا، 80 سال فلاں کیا، تم کو ہر سال 80 سال ملیں گے۔ شب قدر کو تم توبہ کر لو، شب قدر کو تم عبادت کر لو، شب قدر کو رب کو راضی کر لو، سمجھ رہا؟ تو بہرحال تو
ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت لمبی لمبی باتیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہے دنیا پرست، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رانگ ڈائریکشن میں چلتے رہے. تو کہاں عاملۃ ناصبہ، اتنے عمل کر کے آئے جن کے یہ چہرے کالے ہو چکے ہیں، جو بالکل بیکار ہو چکے ہیں عمل، وہ عمل کیا لیکن رانگ ڈائریکشن. پھر فرمایا تصلا نارا، اللہ حکم دیں گا ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال دو. ٹھیک، عاملۃ ناصبہ تصلا نارا، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ حکم دیں گا لے جاؤ پھینک دو ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. خطرناک فیض ہے. ایک تو دنیا پرست کم از کم دنیا تو پا لیتا، جو بھی فائدہ ہوتا کہ تھوڑا سا، لیکن وہ کرتا. یہ دنیا پرست بھی نہیں تھے، یہ تھے تو کہیں نہ کہیں رب کو خوش کرنے، لیکن رانگ ڈائریکشن میں ساری کوشش کرتے رہے. سمجھ رہا؟ حکم ہوگا جہنم کی آگ میں اٹھا کے ڈال دو. گویا ایک آدمی کے بارے میں سوچئے جس نے رانگ ڈائریکشن میں زندگی میں عمل کیا، مر گیا تو اس خوشی میں مرا کہ اب اللہ کے فرشتے آ کے مجھے خوش کر دیں گے، اللہ رب العزت جنت دے کے خوش کر دیں گا. اور کے بعد حکم ہو رہا ہے ان کے چہرے ان کو ذلیل کر دیا جائے گا. عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہیں لیکن اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال دو. خطرناک سچویشن اور فیض ہے، یاد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں اپیل کروں گا. اب اس میں اگر اس زمانے کے اہل کتاب یا دیگر لوگ ہو سکتے ہیں، تو اس زمانے کے دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن عمل پورے ایمان کے مخالف، وہ بھی رانگ ڈائریکشن. بدعتی لوگ ہو سکتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد شرک کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری تمام کوششیں رائٹ ڈائریکشن میں. پھر فرمایا اللہ نے تصلا نارا حامیہ، ان کو اٹھا کے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. تسقا من عین آنیہ، پھر فرمایا اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. اب جہنم کے تذکرے شروع. جہنم کا کھانا، جہنمیوں کا پینا، یہ بہت ایک تفصیلی عنوانات ہیں اپنے آپ. یہ باتیں ہمارے سمجھ کے باہر ہے، پھر بھی اللہ نے بتانے کی کوشش کی. فرمایا نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور اس چشمے کے پانی کے تعلق سے اور جہنم کے دیگر چشموں کے پانی کے تعلق سے آتا ہے. آپ کہیں گے عام طور میں مولٹن لاوا جو ہوتا ہے نا، اس قسم کا تپش والی چیز ہوگی، یا جو تانبا پگھلاوا ہوتا ہے نا، اس قسم کی تپش کا پانی ہوگا. عموماً 1000 to 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ابلتا ہوا پانی جس میں تانبا وغیرہ پگھل جاتا ہے، ٹھیک، برونز جس کو آپ کہتے ہیں، پگھل جاتا ہے. تو یہ اس تپش کا، اس کوالٹی کا، اس ٹائپ کا، یا پتہ نہیں اس ٹیسٹ کا، یا اس گرمی کا کیا ہوا واللہ عالم، یا اس رنگ کا، جو چونکہ جہنم میں ہے، جہنم میں ہر چیز آلریڈی گرم ہے، تو یہ اس میں نکلنے والا پانی جو پلایا جائے گا، جس کے تعلق سے جو روایتوں میں آتا، اللہ ہماری حفاظت کرے، وہ یہ ہے کہ جب یہ پانی پیا جائے گا تو اس کی آتے کٹ کے پیٹ سے باہر نکل جائیں گا، اتنا گرم. تو فرمایا اس کو وہ پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، اور فرمایا ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا. جہنم کے تمام درختوں کا جو تذکرہ آتا ہے بہت زہریلے، بہت کانٹے دار، بہت گندے، دکھنے میں اتنے گندے جس کی کوئی انتہا نہیں. سمجھ رہا؟ تو ان کو نہیں پلایا جائے گا پانی مگر کھولتا ہوا، اور کھانا کھلایا جائے گا وہ جو کانٹے دار ہوگا. اور کانٹے دار کھانے سے مراد یہ ہے، اور ذریع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. کانٹے دار مطلب ایسی سوکھی ہوئی کانٹے دار گھاس کہ جس کو جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. عرب میں ویسے عرب علاقوں میں عموماً سبزہ گرینری بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. جو ریگستان میں اگتا ہے وہ سوکھی چیزیں ہوتی ہے اور بہت ہی سخت اور کانٹے دار ہوتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں جتنا ہاٹ علاقہ ہوتا ہے اور پانی کم ہوتا ہے وہاں کانٹے دار درخت زیادہ اگتے ہیں، کیونکہ کانٹے دار درختوں میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے تنے وغیرہ نہیں ہوتے اور وہ تنوں میں پانیوں کو بھر کے رکھ دیتے ہیں. کیکٹس کو دیکھیے پورا پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ تو کاٹیں گے تو اندر سے وائٹ کلر کا لکوڈ یا ایک دم پانی جیسے چیزیں نکلیں گی. کیوں؟ تو وہ واٹر اتنا جتنا ملتا ہے انوائرمنٹ سے، موئسچر سے، سب جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پانی کم ملتا ہے، تو کانٹے دار ہی ہوتے ہیں. تو یہ عرب میں ایک گھاس ہوتی تھی جو کانٹے دار ہوتی تھی، اس کو جانور نہیں کھاتے تھے، اس کو کہتے ذریع. وہ کام نہیں ملے گا کھانے کو کچھ مگر کانٹے دار سوکھے ہوئے درخت جیسی کوئی چیز. اب یہ کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی، ذریع کی تفصیلات نہیں آتی، لیکن ہم جو جانتے ہیں قرآن کے اندر جو تذکرے جہنمیوں کے کھانے کے آتے ہیں، وہ کھانوں کے تذکرے یہ کہ یہ اتنے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی کہ جس کو انسان کھانے کا پہلے ڈیمانڈ کرے گا، بھوک لگیں گی، لیکن ڈیمانڈ پورا کیا جائے گا جب اس کو کانٹے دار درخت دی جائیں گے، وہ بولے گا مجھے یہ نہیں چاہیے، لیکن نہ بولنے کے باوجود بھی فرشتے اس کو ٹھوس دیں گے، اسے گلے میں اتار دیں گے. اور یہ پانی جب گلے میں جائے گا تو یہ گلے سے لے کر آنتوں کو پورا کھینچتے ہوئے انسان کے پیچھے کے ذریعے جو ہے پورے آنتوں کو نکال کے نکل جائیں گے. لیکن پھر موت نہیں آئیں گی، پھر وہ زندہ ہوں گا، پھر یہ عمل ہوگا، پھر وہ پانی مانگیں گا، یہ عمل ہوگا، پھر وہ کھانا مانگیں گا، پھر یہ عمل ہوگا. اب ہو سکتا ہے الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے یہ کھانے کی ٹائپ اور شدتیں بدلتی جائیں، جیسا خبال. اس کے علاوہ اور بھی مشروب کے تذکرے، پینے کی چیزوں کے تذکرے ہیں. خبال کے تعلق سے پوچھے گا یہ کیا ہے، تو کہا یہ وہ پینے کی چیزیں جو لوگ نشہ کرتے تھے ان کو پلایا جائے گا. تو وہی کیا ہے،
لیکن یہ چیز کیا جو پلائیں گے؟ تو کہا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ٹپکیں گے ان کے زخموں میں سے وہ جو جمع ہوں گا وہ خبال، اور وہ ان کو پلا جائیں گے جو دنیا میں نشہ کرتے تھے، وہ چیزیں پیتے تھے یا کھاتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، انٹاکسیکیشن جس کو کہتے ہیں، ڈرگز بولی یا اور بھی ساری چیزیں جو بھی اس میں نشہ کرتے، اپنے مائنڈ کو اپنی دنیا سے ہٹا کے آف مائنڈ جیتے تھے۔ شراب پینے والا کیا کرتا، نشہ کرنے والا کیا کرتا، حقیقی زندگی سے دماغ کو ہٹانے چیزیں پی کر مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ شراب پی کے غم میں جھلا رہا، شراب پی کے فلاں کر رہا، ٹینشن میں تو ڈرگس کی عادت لگ گئی، وہ آف مائنڈ گیا، اللہ کے دیے ہوئے ٹیسٹ کو پورا نہیں کر پایا اور ٹیسٹ سے ہٹنے کے لیے اپنے آپ کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو کہا نہیں ملے گا کھانے کچھ سوائے زری کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے۔ مطلب وہ جو کھانا ہے وہ اتنا بیکار ہے کہ انسان کو اسے کوئی پروٹین حاصل نہیں ہوگی، مطلب وہ موٹا نہیں ہوگا اس سے، اور اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوں گی، اس نہ بھوک ختم ہوں گی نہ پیاس ختم ہوں گی، نہ وہ کھانا کچھ فائدہ دیں گا کھانے کے بعد۔ پھر فرمایا اور کہا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب تذکرہ آیا جنتی لوگوں کا، وہ لوگ جو نیکی کر کے گئے اس دنیا میں، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے اللہ فرماتا ہے جو تر و تازہ ہوں گے۔ پہلا چہرے وہ جو ہوں گے وہ جو ہے جس کو کہیں گے وہ برے حال میں ہوں گے، پہلے والے جو چہرے، لیکن یہ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تو گویا فزیکل کنڈیشن کے اعتبار سے چہروں کی کنڈیشن بھی چینج ہو رہی ہے۔ جہنمیوں کے چہرے الگ ہیں، ان کے کالے بھی ہو جائیں گے، روایت میں آتا ہے کالے ہو جائیں گے۔ کالے ہو جائیں گے تو علماء لکھتے ہیں ایک تو یا تو دھوئیں کی شدت سے کالے ہوں گے، یا سیکنڈ لکھتے ہیں انسان جہنم کی شدت ہولناکیاں دیکھ کر، جیسا ہوتا ہے نا آدمی کبھی خوش ہوتا ہے اور اگر اس کا رنگ تھوڑا فیر ہو گورا ہو تو کیسا ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وہ آدمی اگر گورا ہو تو غصہ آ جائے ہے نا تو اس کی لالی اور الگ ہو جاتی ہے، ایک دم زیادہ بالکل ابر انار کے جیسا لال ہو گیا۔ اچھا، تو یہ وہ شدت ہے کہ جہنم کی آنکھ کی انٹینسٹی اور اس کی ہولناکی دیکھ کر چہرے کالے پڑ جائیں گے، دھوئیں سے نہیں، خون سوکھ جانے سے، پتہ نہیں جل جانے سے، یا وہ صدمہ جس کو بول سکتے، وہ صدمہ اتنا خطرناک۔ تو فزیکل کنڈیشنز چہروں کی دردشا بتا رہے ہیں، یا چہروں کی دردشا سے اس کی فزیکل کنڈیشن بتا رہے ہیں، ہے نا۔ اور دنیا میں بھی ہمارا معاملہ ایسے کچھ ہوتا ہے نا، ارے بہت اچھا چہرہ دکھ رہا آپ کا، خوش دکھ رہا ہے اس کا، ہے نا، چہرہ لٹکا ہوا دکھ رہا آپ کا، تو آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ تو وہاں بھی چہروں سے پتا چل رہا ہے کہ کچھ چہرے اس دن کیسے تر و تازہ ہے، فریش۔ کیوں فریش ہے؟ کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ان کی موت سے کہ اٹھائے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملنے والا ہے، اور موت پہلی سیڑھی یاد رکھیں، یہاں سے ڈائریکشن ملنا شروع ہو جاتا ہے مردے کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ فرسٹ ہے۔ تو ان کو وہاں سے آئیڈیا آ جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چہرے خوش ہوں گے۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، وہ ان کی کوشش کرنے کے باوجود بھی عاملۃ ناصبہ، کوشش کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم میں اٹھا کے ڈال دو حکم دیں گے۔ ان کی کوشش رائٹ ڈائریکشن میں تھی، پتہ چلا مومن اپنی کوششوں کو رائٹ ڈائریکشن میں کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنی کوششوں پر خوش ہو رہے ہوں گے اور وہ لوگ اپنی کوششوں پر ہار چکے ہوں گے، ان کی کوششیں بیکار۔ تو یہ اپنی کوششوں پر کیا کوششیں تھی ان کی؟ یہ سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لائے تھے، جو نبی ان کے پاس بھیجے گئے اس پر ایمان لائے تھے، یا اس نبی کے وجہ سے وہ ذریعہ بنا، یہ اس نبی پر اور اس رب پر ایمان لائے جس رب نے نبی کو بھیجا، پھر اپنے نبی کے بتائے گئے طریقے پر چل کر بھی آئے ہوں گے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ میں ایمان لا اللہ پر، ایمان لا رسول پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص بس اب تو جنت میں جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تابعین میں سے کبار تابعین سے ایک بار سوال ہوا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو ایمان لانے کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا؟ تو کہا ہاں جنت میں جاؤں گے، لیکن اعمال ضروری ہے۔ تو کہا اعمال کیوں؟ تو کہا جس طرح سے، انہوں نے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ تو کہا ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن جس طرح سے ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں تو ویسے بھی لا الہ الا اللہ کے بھی دانت ہے، مطلب اعمال ہے، وہ ٹیپس ہے۔ اب آج کے زمانے میں اب دانت تو نہیں بولیں گے، ڈمپلز بولیں گے، چابی میں سوراخ آتے ہیں، گول گول چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے، یا پھر کٹنگز آتی ہے الگ الگ ڈیزائن، جو بھی ہے، ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اعمال ایمان کے اس لا الہ الا اللہ کے دانت ہیں، اعمال کے بغیر نہیں ہوتا ہے کچھ بھی۔ تو یہ چکر میں نہیں بیٹھنے کی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، یا جس زمانے میں جو نبی آئے تھے کلمہ پڑھ دیا، کہ نہیں، عمل کی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر، مطلب صرف ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کے مطابق
کوششیں کر کے آئے تھے اور ان کوششوں پر وہ خوش ہو رہے ہیں اس دن، اس لیے کہ ان کے رب نے ان کوششوں کو قبول کیا۔ دنیا کے اعتبار سے پتہ نہیں ان کو کتنا ذلیل کیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کیا گیا ہوگا ان کوششوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پاگل، مجنون، کاہن، ایڑا، دیوانہ آج کے دور میں نکل گیا، بیکار ہو گیا، دنیا چھوڑ دیا، فلاں ہو گیا، ملا بن گیا، یہ ہو گیا، تانے سہنے پڑے ہوں گے، یا پھر جوانی میں بوڑھا ہو گیا نا، داڑھی رکھ لیا کسی بچے نے تو جوانی میں بوڑھا ہو گیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، سارے تانے سہ کر آیا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھا، کیونکہ اب جو اس کو ملا اپنے عمل پہ خوش تھا۔ پہلے والے لوگ عمل کیے، تھک کر کیے، لیکن رانگ ڈائریکشن میں کیے۔ سیکنڈ پارٹی جو جنت میں جا رہی ہے، انہوں نے عمل کیے رائٹ ڈائریکشن میں، خوش، چہرے بھی خوش ہیں، اپنے عمل سے وہ خوش ہوں گے۔ تو یاد رکھیے صحیح عمل ضروری ہے، چاہے کرنے والا ایک انسان، غلط عمل غلط ہے چاہے کرنے والی پوری دنیا کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور صحیح عمل کرنے میں آپ کو دنیا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ بات بھی میری لکھ کے رکھ لیجئے۔ کوئی بھی صحیح عمل بہت تکلیف کے بعد ہوتا ہے، جیسے میں نے مثال دی، داڑھی رکھ لیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، پینٹ اونچی پہن لیا رکھنے سے لوگ بولتے اچھا ابا نے مہنگا کپڑا لائیں گے باہر سے اور اب چھوٹا ہو گیا تو نے ویسے سے لا لیا، یا پھر چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کر آ گیا، یا پھر چلو پتہ نہیں کسی نے دے دیا گفٹ تو اب پہن لے، اسی پہن لیا۔ اب کتنا تکلیف ہوتی ہے نا آدمی کو، کئی بار شیطان بہکا تھا، دیکھ پہن لے لمبی، کیا ہو گیا تو آؤٹ ڈیٹڈ جا رہا، تو فیشن سے باہر جا رہا، سوسائٹی مینٹین نہیں ہو رہی، لوگ کیا سوچے تیرے بارے میں، سنا ہوگا، کھلی ولی ایزی لو، میں نہیں کرتا، میں تو ایسے ہی پہنوں کیونکہ یہ غلط، جو چیز غلط ہے غلط، دنیا کیا بول رہی مجھے پرواہ نہیں، بس میرے سماج میں کوئی نہیں پہنتا تو اکیلا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب لوگ تو دیکھ سنا کرتے، یہ کھاتے، وہ پیتے، ڈرگز لیتے، ایسا کرتے، یہاں جاتے، وہاں ناچتے، وہ میوزک لگاتے، فلاں پسند کرتے، یہ کالر ٹون سے، یہ ڈالر ٹون سے، فلاں میوزک رکھتے، یہ ہینڈ سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا، میرے اپنی ایک لائف ہے اور میں آخرت کے اعتبار سے تمام چیزیں سوچ، لیکن یہ پورا دنیا سے آف تھا نا، عام جانے کو آف ٹریک جا رہا تھا ایک طرح سے، دنیا جدھر جاری تھی اس کے اپوزٹ بھاگ رہا تھا یہ آدمی، دنیا اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی تھی، لیکن آج یہ بہت خوش ہوں گا جو اس کو ملنے والا ہے وہ سوچ سوچ کر، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو رہا ہوگا، جو اعمال اس نے کر کے آئے تھے اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہم جو بھی کوششیں دنیا میں کرتے ہیں نا ایسی دے کہ آخرت میں خوش ہو، ورنہ ہم سے پہلے کچھ لوگ گئے ہیں دنیا سے اور آج بھی گزر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں بلینز میں، جن کی کوشش ہے رانگ ڈائریکشن، ٹھیک، تو فرمایا وہ خوش ہو جائیں گے اپنی کوششوں پر۔ پھر اللہ نے فرمایا فی جنت عالیہ، پھر اللہ نے فرمایا اور کہا بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اب ان کا ٹھکانہ بھی آ گیا، ان کا ٹھکانہ آ گیا، جہنم میں ہوں گے۔ کیسی جہنم میں ہوں گی؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھانا کانٹے والا ملے گا، پورا تذکرہ آ گیا، نہ موٹے ہوں گے نہ کھانے بھوک مٹنے والی۔ اب ان کا تذکرہ، ان کی بھی صفت ہے، ان کو کیا ملنے والا ہے؟ تو کہا اپنی کوششوں میں خوش ہوں گے، بلند بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جہنم میں گہرائی ہے اور جنت میں اونچائی ہے، جنت اونچی ہے، جہنم گہری ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک دم ایک زوردار آواز آئی، کوئی چیز گرتی ہے نا، ہم سب گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو آواز کس چیز کی تھی؟ تو کہا نہیں ہم کو نہیں پتا۔ تو کہا 70 سال پہلے ایک پتھر، ایک سٹون جہنم کے اوپر سے چھوڑا گیا تھا، آفٹر 70 ایئرز اس کے تل میں وہ اس کی آواز 70 سال پہلے چھوڑا گیا تھا۔ اب ہم اگر اس کو اندازہ لگا جہنم کی گہرائی کا، تو کسی چیز کا ویٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک، اور ویٹ کے بعد وہ جتنے لینتھ نیچے گرتا ہے تو اس کی ویلوسٹی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک پتھر کو آپ پھینکیں گے ایک میٹر سے، وہ بہت کم اسپیڈ سے آئیں گا، لیکن یہی 10 میٹر ہوں گی، تو جب وہ لمبا ڈسٹینس ہوگا تو اس کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی۔ تو اندازہ لگائیے 70 ایئرس تک ایک پتھر گر رہا ہے، اور جب وہ تلنے پہنچا تو اتنی خطرناک آواز، کیونکہ ظاہر سی ہے اس کا ماس، اس کا ایکسیلریشن کتنا بڑھ چکا ہوگا، اسپیڈ، اور جب وہ انٹینسٹی سے لگیں گا، ہم جانتے ہیں نا اسپیس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ذرہ جو ہے کئی کئی لاکھ میل کی اسپیڈ سے گھوم رہا ہے، کہ اگر وہ کسی ایسٹرونٹ کو لگ جائے غلطی سے تو وہ اس کے باڈی کو کب پیچ کر کے جائے گا اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ گولی تو بہت کم اسپیڈ میں چلتی ہے، اتنا تیز چلتا ہے، کب نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا، چھنی ہو جائے گا، سمجھا؟ تو اتنی تیز ہوتی ہے، تو بہرحال یہ اتنی گہری ہے۔ لیکن جنت کیسی ہے؟ اونچی اونچی ہائٹ سے، اور دنیا میں بھی انسان کا مزاج ہی ویسی ہے، کیا بڑا گھر ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے اس کو اچھا لگتا ہے، کون سے مالے پہ رہتے تو بہت مالدار دیکھ رہے تھے، وہ ہائٹ ڈیفائن کرتی کہ کون ہے کیا ہے۔ تو انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے ان کو جو دیا بدلا بھی ویسے ہے۔ جنتیں اونچی ہے، کتنی اونچی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مقام ایک جنتی کو جو ملے گا اس سے اگلا مقام جو جنتی کو ملے گا اتنا دور ہوگا جتنا زمین سے ستارہ دور ہوتا ہے، زمین سے سٹار جو دور ہوتا ہے، اور سٹار بہت دور ہوتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں پلانٹس وغیرہ اس کے بعد سٹارز ہے جو کہیں کہیں تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرز ہم سے دور ہے، اور اتنے بڑے سائز میں کہ پوری کائنات ہماری ایک طرف، پوری ساری چیز ایک طرف، اور وہ ایک سٹار ایک طرف ہوتا ہے، بٹ وہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے
कि हम उसको इतना छोटा छोटा चमकता हुआ देखते हैं, समझ रहे हैं बात? तो वो इतने दूर, तो इतना डिस्टेंस होगा सिर्फ आम जमाने में एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर का डिस्टेंस ही है, एक माले से दूसरा माला। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी स्पीड देगा वहां जन्नत में, स्पीड बहुत होगी, स्पीड बहुत। तो जब आदमी बोलेगा मुझे वहां जाना है, सिर्फ सोचेगा और नेक्स्ट डेस्टिनेशन उसका वहां होगा, मतलब स्पीड भी इतनी ज्यादा होगी, मतलब लाइट की पता नहीं कितनी स्पीड से जाएंगे, लाइट की जो स्पीड होती है उससे मल्टीप्लाई बाय कितनी स्पीड से हम ट्रैवल करेंगे नहीं पता, बट सिर्फ ऐसा सोचेंगे तो उसके घर में हम उसके पास मौजूद है, इतना। लेकिन डिस्टेंस भी इतना। सिर्फ शहीदों के ताल्लुक से आता है जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं, उनके 100 तबके हैं, हर तबका दूसरे एक से दूसरे में जमीन और आसमान के फासले पर टिका, और जमीन और आसमान का फासला 500 ईयर्स का माना हो, लेकिन ये 500 ईयर, एक एक ईयर का पीरियड कितना है वो अल्लाह ही जानता है, बट इतना हदीस में आता है कि एक आसमान से दूसरा आसमान 500 ईयर्स के डिस्टेंस है। ईयर को मापा किस क्वांटिटी में जाएगा ये अल्लाह जानता है, मतलब देखिए 500 ईयर्स का डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवलिंग मीन्स के हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर आप पैदल चल रहे तो 500 साल का फासला अलग होगा, बट वही अगर आप कार से ट्रैवल करें तो डिफरेंट होगा, रॉकेट से करेंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी, आज इंसान 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा सकता है, रॉकेट की जो स्पीड होती है, जिसे पता नहीं कितना 1,20,000 हॉर्स पावर की स्पीड, मतलब इतना पावर जनरेट करता है, तो चांद के डिस्टेंस तक जाता है। खैर जो भी है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए, जो भी होगा 500 का 500। अब वो ट्रैवलिंग क्या होगा किस चीज से वो हम चूंकि नहीं जानते, हम तफसीलात में नहीं जाएंगे, बस हदीस में 500 का डिफरेंस होता है। तो आप समझ लीजिए जमीन और आसमान का फासला सिर्फ 2 जन्नतियों में, और जन्नतियों के एक कैटेगरी जो शहीद है उनका फासला ये है, अंबिया है ना, सिद्दीकीन, शुहदा, ये थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है, फिर सालेहीन, समझ रहे, तो ऊंची है। तो फरमाया कोशिश पे खुश होंगे, बुलंद और बाला जन्नत होंगे, बहुत ऊंची ऊंची जन्नतें उनकी होंगी, उसके अंदर होंगे वो। फिर फरमाया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया, जहां कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, समझ रहा, कोई बेहुदा बात, बेकार बात, नापसंदीदा बात, गाली गलौज, कोई भी ऐसे लफ्ज नहीं सुनेंगे जो वो पसंद नहीं करते हैं। दुनिया में देखिए एक इंसान को फिजिकल अब्यूज से ज्यादा उसको जब वर्बल को अब्यूज करता ना उसको बुरा लगता है। किसी ने थप्पड़ मार दिया, चल पट्टे मार दिया तूने, आइंदा नहीं करना है, माफी हो जाती है। अब्बा ने मार दिया, चलो अब्बा है, अब्बा तो इस्लाह के लिए करते हैं, चलो माफ हो गया। लेकिन क्या हुआ, उसने वर्बल अब्यूज किया। अब वो क्या बोला, अरे तुम तो ऐसे, तुम तो हमारे कपड़ों पे पले हुए हैं, तुमको तुम फुला किए, तुम ऐसी है, तुमको करके, ये जो तकलीफ होती है ना, ये ऐसी होती है कि बचपन में अगर बोले ना तो मरने तक याद रखता है। तो उसने मेरे को एक बार ऐसा, तलवार के जख्म लगते हैं तो मिट जाते हैं, खाली कभी निशान बच जाते हैं लेकिन मिट जाते हैं। लेकिन जबान से जो इतने ताजे होते हैं कि जब भी देखो हरे ही रहते हैं। एक आदमी ने आपको मारा, आप माफ कर दे, लेकिन गाली देना आप बोलते छोड़ूंगा नहीं, तो हर बार उतना ही जोश आता उसके खिलाफ। बेहुदा बात से इंसान को बहुत तकलीफ है, जिसमें सारी वो बातें जो इंसान पसंद नहीं करता उसको सुनाई दे। वो बहतान हो सकता है, उस पर इल्जाम जो लगाया जाता है, वो गाली हो सकती है, वो ताना हो सकता है जो लोगों को दिया जाता है। और तानों से तो कौन बचाया, एक तो समाज का एक सिस्टम बन चुका है, ताने देना, सरकास्टिक होना, ऐसी बातें करना जो तकलीफ देती है, पेन देती है, जिससे आदमी को लगे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसको बोलते हैं ना चादर लपेट के चप्पलों से मारना कि दिखे भी नहीं कौन मारा और मार भी लगता है, समझ रहा, इस तरह का एक कॉमन चीज है। लेकिन जन्नतियों का ऐसा मामला होगा कि कोई एक ऐसी बात नहीं सुनेगा जो उसको पसंद नहीं, क्योंकि जो बातें हैं ना बहुत असर रखती है, इंसान बहुत असर रखती है। क्यों ना, ये सबसे अजीम नेमतों में से एक नेमत है बोलना, और उसका गलत इस्तेमाल है। और हर नेमत जितनी इंटेंसिटी उसकी अच्छी होती है, उसका गलत इस्तेमाल उतना बुरा भी होता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बड़ी बड़ी सिफतें गिनी। रहमान अपने नामों में एक बड़ा नाम लिया है ना, रहमान अल्लाह के बाद सबसे बड़ा नाम है। अल्लामल कुरान, अल्लाह ने जो उलूम इल्म दिया उसमें सबसे बड़ा इल्म कुरान का है। खलक़ल इंसान, अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया उसमें सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है। अल्लामहुल बयान, और इंसान को जो सबसे अजीम नेमत दी वो बोलने की। रहमान अल्लामल कुरान, नामों में चोटी का नाम, इल्म में चोटी का इल्म, मखलूक में चोटी की मखलूक, और उसकी सिफत में चोटी की सिफत। क्या सिफत है? अल्लामहुल बयान, बोल। अब ये बोलने का सही इस्तेमाल और ये बोलने का गलत इस्तेमाल। आज भी आप देखिए बोलना सब कुछ, दुनिया का हर आदमी सिर्फ बोलने वाले के पीछे लगा हुआ है। कोई ऐसा सुने क्या लीडर है ये, इसके पीछे लाखों लोग लगे हुए, बात ही नहीं करता कभी। लेकिन ऐसा कोई लीडर देखा जो बात नहीं करता? ऐसा कोई रिलीजियस लीडर देखा जो बात नहीं करता? ऐसा कोई सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई और फील्ड में मैनेजर देखा जो बात ही नहीं करता लेकिन बड़ा आदमी? बेसिक चीज यही इंग्रेडिएंट। और आज भी सब कुछ हो के लोग इसी की खायल, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है लेकिन इनके फॉलोअर, फिर बोलने वाला ही उसका लीडर। लीडर्स जो है ना वो जिम्मेदार बने हैं, क्यों बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, वो बताते हैं, राज भी वही है ना, इसके बोल वचन बहुत खतरनाक है,
ऑफ फाइनेंस बोलता है ना। तो ये अल्लाह की दी नेमत, जो सही इस्तेमाल करता है फायदा उठाता है, गलत इस्तेमाल करता है पकड़ भी नहीं वाले। इसलिए हदीस में जो लोग दो चीजों की जमानत देते, गारंटी देते कि इनका मैंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, आपसे फरमाते मैं उसका गारंटर बनूंगा। ओहो, मैं गारंटर बनूंगा। कौन सी दो चीजें? एक जो दो जबड़ों के बीच में है, जबान, उसी से तो बोलते हैं, और एक जो दो टांगों के बीच में है, शर्मगाह। दो की गारंटी तुम ले लो, मैं तुम्हारे जन्नती होने की गारंटी। तो मामूली नहीं बोलना, तो कभी भी याद रखिए अच्छा बोलिए, क्योंकि जन्नत में भी बुरा बोलने या ऐसी बात लोग सुनेंगे नहीं जो उनको पसंद है। अच्छा बोलिए, अच्छा जबान का इस्तेमाल, बच्चों को अच्छी जबान का इस्तेमाल सिखाइए, बड़े अच्छी जबान का इस्तेमाल करें, हमारी जबान से कभी गलत बात ना निकले, क्योंकि खतरनाक, बहुत खतरनाक, इसकी पकड़ है यार, बहुत खतरनाक। आइए दो रिवायतों के अल्फाज में सुनाता हूँ, दोनों अलग अलग है लेकिन मैं एक साथ मफहूम आपको सुना रहा हूँ ताकि बात सुने। एक बुखारी की और एक मुस्नद अहमद की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक इंसान कभी एक जुमला बगैर सोचे समझे, बगैर ध्यान दिए कि बोल देता है, एक सेंटेंस अटर कर देता है, बोल देता है बगैर सोच समझा। उसने कभी मतलब वो जुमला इतना कॉमन था उसके लिए कि उसने सोचा भी नहीं कि इसको बोलने से पहले सोचे ना सोचे, उसने बगैर सोचे समझे बोल देता है, लेकिन अल्लाह को पसंद आ जाता है। पता नहीं अल्लाह के हक में बोल दिया हो, अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ा जा रहा तो डिफेंस में बोल दिया हो, बगैर सोच समझे बोल दिया, बस उसको लगा गलत हो जवाब दे दिया। किसी मोमिन, किसी नबी, किसी वली, किसी मोमिन, किसी नेक इंसान की इज्जत उतारी जा रही है, उसके दिफा में बोल दिया, मत छेड़ो, इसको मत करो, बोल दिया, एक जुमला कुछ भी बोल दिया। अल्लाह के हक में, रसूल के हक में, अल्लाह रसूल का मजाक उड़ा जा रहा तो उनके रद में कि खामोश रहो, मजाक नहीं उड़ा, बोल दिया बगैर सोच समझे। अल्लाह को बहुत भाग गया, लेकिन बहुत अच्छा जुमला था, अल्लाह उसको जन्नत दे देगा, एक जुमला। दूसरी रिवायत के लंबे अल्फाज है लेकिन उसका एक मफहूम आखिरी का जुमला ये है, एक आदमी एक जुमला बगैर सोचे समझे बोल देता है, मतलब ये भी जुमला उसकी आदत थी, बोलते रहता था, लेकिन वो एक जुमला इंसान को जहन्नुम में लेके चले जाएगा। अब वो जुमला क्या हो सकता है? किसी को गाली दे दिया, बदकलामी कर दिया, इल्जाम लगा दिया, बहतान कर दिया, चुगली कर दिया, गीबत कर दिया, एनीथिंग। अल्लाह रसूल की शरीयत में कुछ बक दिया, बस बगैर सोचे समझे बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। एक जुमला तो अंदाजा लगाइए, एक जुमले पे जन्नत और जहन्नुम तय हो सकती है। जबान के हमें बताना चाहता, और जन्नतियों को वहां से अच्छा सुनेंगे, कोई बुरी चीज नहीं सुनेंगे, मतलब बोलने वाले अच्छा बोलेंगे, कभी तो अल्फाज अच्छे सुनाएंगे, तो क्या वहां उनको कोई बेहुदा बात नहीं सुनाई देंगी। हो सकता है दुनिया में इन लोगों को ईमान की वजह से बहुत गैर गलत बोला गया हो, उन पर इल्जाम लगाया गया हो, लेकिन जब वो जन्नत में जाएंगे उनको कोई वो एक इल्जाम दोहराने वाला नहीं मिलने वाला। ये भी एक कोई बात गलत नहीं सुनेंगे वहां, कोई बेहुदा बात नहीं। फीहा आइनुन जारिया, जहां बहता हुआ चश्मा हो, बहते हुए चश्मे होंगे। यहाँ तो चश्मे का तस्करा, लेकिन ये पानी का हो सकता है, दूध का हो सकता है, शहद का हो सकता है, शराब का हो सकता है, और भी मशरूबात, बहरहाल जो पीने की चीजें होती है उनमें से किसी भी चीज का चश्मा हो सकता है। समझ रहा है? पानी का, और जो बहरहाल हम तस्करा चश्मे हो सकते हैं, क्योंकि जन्नत में क्या होंगे मानो आपको, चश्मे जारी होंगे। चश्मा समझते आप? क्योंकि हम लोग गाँव खेत खलियान बहुत सारे लोग नहीं देखे हो तो नहीं मालूम। पानी का झीरा आमदाने वाली, जहां से पानी निकलता है और सोर्स रहता है वो, और कंटिन्यूस रहता है। आजकल तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन पहले जमाने में किसी ने देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे चश्मे होते थे। ठीक, तो ऐसे चश्मे जो उबलते हैं कंटिन्यूसली, उसमें दूध निकलेगा, और मोमिन जब चाहे लेंगे। रिवायत में आता है कि दूध की नहर बहते रहेंगे। जन्नती लोगों को जब दिल बोलेंगे वो एक कैरी खींचेंगे, खींच के उसको अपनी जन्नत में ले लेंगे। अभी तो आली कॉर्पोरेशन के नल को अपना नल लिए तो पूरा महल्ला खड़े हो जाता है, क्योंकि चीज कम मिलती है ना, तो फिर लीगल है नहीं लीगल है, आधे इंच के लेके 1 इंच का तो नहीं लगा रहा, सब चेक करना पड़ता है। लेकिन वहां ऐसा रहेगा, जन्नती बैठे, चलो दूध की नहर लेना, खींच लो, आगे ले ली, और बह रही कंटिन्यूस फ्लो हो रही। ओहो, अभी सोचो आपका खुद का पैसा देकर दूध की दुकान पे, मैं समझता हूँ 10 मिनट से पहले दूध नहीं मिलता, खरीद के अगर लाए अपना ही पैसा, तो क्वांटिटी वाइज इतना मिलेगा कि बह रहा है, क्वालिटी वाइज इतना अच्छा है कि जन्नती चीजों को इंसान, देखिए इंसानी फितरत क्या, अगर आपको मैं लाकर बोलूं कि भाई आम पसंद है क्या, आपको लेके आओ ना, मेरे को ये लाओ वो लाओ, शाख लाओ, फलाना लाओ, फलाना लाओ, मैंने आपको ला 1 टन शाख ला के दे दिया, बोलेंगे पेट भी खराब हो जाएगा मेरा, और 2 से 3 दिन बाद उगता जाऊंगा यार मैं, दोस्तों आओ भैया खाओ खाओ, बोला तो हमको पता नहीं 1 टन ला के डाल दिया, आप उगता जाएंगे, फेंक देंगे उसको, महल्ले में बांट देंगे। तो ह्यूमन नेचर 1 से 2 दिन सबसे पसंदीदा चीज को भी उससे ज्यादा पसंद नहीं करता है ना, नेचर। लेकिन जन्नत में क्या होगा मालूम आपको, वो चीज एक बार आदमी ने पिया या खाया, उसको एक टेस्ट है, अगली बार खाएगा तो बोलेंगे इसका टेस्ट अलग है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, एक चीज से वो बोर हो जाता, तो हर बार का टेस्ट भी चेंज है। तो आप ये मत चक्कर में उगता जाएंगे दूध पे,
نہیں اکتانے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہر ٹائم وہ مختلف قسم کے مشروبات جو زنجبیل ہو یا بہت سارے مشروبات کا تذکرہ آتا ہے جنتیوں کو جو ملیں گے، الگ الگ، کسی میں ادرک کا مہک ہوں گی تو کسی میں کافور کی مہک ہوں گی تو کسی میں یہ ہوگا. جو بہت کاسٹلی چیزیں یاد رکھیں، دنیا میں بھی ایسے مشروب بہت مشکل سے پینے کو ملتے ہیں انسانوں کو، یا ملتے ہوئے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. یاد رکھیے ہر آدمی ہر بار پی نہیں سکتا، کبھی ایک بار پی لے تو کم از کم 2 سال تک لوگوں کو بولتے رہتا میں نے ایک بار پیا تھا یہ چیز. ٹھیک ہے، حالات یہ ہے. تو ویسی چیزیں ملیں گی. ٹھیک. اس کے بعد مومن چونکہ دنیا میں حرام چیزوں سے بچتے رہے، وہاں ان کو شراب بھی دی جائیں گی، لیکن یہ وہ شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر دنیا میں انسان وہ بہن بیٹی ماں بیوی فرق نہیں سمجھ پاتا، کچھ بھی حرکت کرتا ہے، وہ قتل میں اور امن میں فرق نہیں سمجھتا، کئی قتل غارت گریاں صرف شراب کے چکر میں. لیکن یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ وہ شراب نہیں ہوگی جس سے انسان کی عقل ماری جائے. لیکن چونکہ مومن دنیا میں بچتے رہے تو آخرت میں ان کو دیا جائے گا اس کا. اور ان شراب میں بھی مختلف قسم کے مہک ہوں گے، اس میں بھی سینٹ اسپیس ڈالے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال جنت ہے وہ. اب کیونکہ اس کی نعمتیں ہم صرف سن سکتے ہیں، سمجھنا بھی ناممکن جیسی بات ہے، تو بہرحال ہم نہیں وہ کر پائیں گے. بٹ نہریں ہیں، ایک بات کو سمجھ میں آ رہی. اور دنیا میں ایک پانی کے لائن اور ایک دودھ کا پیکٹ لانے کے لیے زندگی برباد ہو جا رہی، خراب ہو جا رہی، پی کے پیٹ خراب ہو جا رہے، پیسہ جانے کے بعد بھی دل کی کلکل لگ رہا، لائبہ دودھ پھٹ جا رہا. پرابلم پہ پرابلم. رمضانی لائی ہوں گی، دودھ لائیں گے آپ نے بہت مہنگا والا، پھٹ گیا. وہ کتنی مشکل ہوتی ہے. اب یہاں تو نہر یہ لے لو اندر بند کر تو بہت زیادہ ہوگا، ادھر چلیے بہ رہے ہیں کنٹینیو. تو کہا کئی نہریں جاری ہوں گی، چشمے بہ رہے ہوں گے. پھر فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. اب چونکہ جنت میں کام کاج نہیں ہے، کچھ بھی کام کاج ہی ہے، بس یہی کرنا، یہی محنت کرنا 60-70 سال. وہاں نہیں ہے کام کاج. وہاں تو کیسا چل رہا ہے معاملہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی خیمے لگائیں گے. اچھا جنتیوں گھر کیا ہوں گے وہ تو چھوڑ دیجیے، گھر کے باہر ایک ایک ان کا لان کے اندر ایک ہوتا ہے نا روم، کبھی کبھار کو آگے تو باہر کا باہر بٹھا کے چلے جاتے ہیں. ایسے لان دیکھنے کو نہیں ملتے ایسے گھر آج کے زمانے میں. پرانے زمانے حویلیاں ہوتے تھے، حویلیوں کے باہر ایک روم ہوتا تھا، کبھی واچ مین رہتا، اس کے بعد وہ گیسٹ روم ہوتا، پھر ایک خالی جگہ ہوتی. انگلینڈ وغیرہ میں آج بھی ایسے گھر ہے جس میں کاریں چلتی. اس زمانے میں لارڈز تھے، وہ مطلب دنیا بھر کے بڑے بڑے کاروباری تھے اور ان کی حکومت کتنی بڑی تھی. تو ایسے گھر بھی ہے جہاں گاڑیاں اندر چلتی، پورے گھروں کے اندر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ایسے گھر ہے آج بھی وہاں. تو بہرحال یہاں نہیں سمجھیں گے. بٹ جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے، جنتیوں گھر کے باہر بھی لانس وانس ہوں گے، لان میں بھی تھوڑے گھر ہوں گے، تو ایک گھر ان کا سامنے ہوگا. وہ گھر کے تذکرہ آتا ہے اللہ رب العزت وہ ایک موتی میں تراشا ہوا گھر ہوگا، سنگل پرل ہوگا، پرل. ٹھیک ہے، وہ ایک موتی جو ہے اس کے اندر تراشا ہوا گھر کتنا بڑا ہوگا نہیں پتا، اس کے اندر پورا فرشتوں نے تراش کے گھر بنایا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تو باہر کا حال ہے، اور اس سے گھر کے باہر کا یہ حال ہے تو اندر کا کیا حال ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ حال ہوگا. تو جنتی کیا کریں گے؟ کھانے پینے کا نظم کریں گے. بھوک نہیں لگیں گے لیکن کریں گے، پیاس نہیں لگیں گے لیکن پیئیں گے. یہ بات یاد رکھیں، بھوک نہیں لگیں گے لیکن کھائیں گے، پیاس نہیں لگیں گے لیکن پیئیں گے. اور اتنا کھائیں گے پیئیں گے کہ 100 آدمی کا ایک آدمی کھائیں گا. بھائی اتنا جنت میں ہے تو پھر کھانے کی طاقت بھی تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، بادام کاجو دے دیا، ہضم ہی نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ کھاتے ہی بولے پیٹ خراب ہو گیا. تو اللہ میدا بھی تو دے اتنا طاقتور کی پھر کھائے. تو جنتیوں کو اللہ اسپیشل فیسلٹی دیں گے، 100 آدمی کو کھائے گا. بھوک نہیں لگیں گے لیکن کھائیں گے، 100 لوگ کھائیں گے. پیاس نہیں لگیں گے لیکن پیئیں گے، 100 لوگوں کو پیئیں گے. اب جب اتنی نعمتیں ہیں تو یوز کا بھی تو ہونا، تو ضرورت نہیں ہے. اور صرف ایک ڈکار آئیں گے ختم، پھر بھوک لگ جائیں گے. چلو مطلب سمجھا، پھر کھا سکتا ہو، پسینہ نکلے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا. حدیث میں آتا 2 چیزوں کی وجہ سے وہ کھانے ان کے ہضم ہو جائیں گے، ایک ڈکار اور دوسرا پسینہ. لیکن یہ پسینہ کیونکہ جنت میں گندگی نہیں کوئی، یہ پسینہ سینٹ دے گا، خوشبو دے گا، لیکن وہ کھانا ہضم کر دیں گے. پھر تو کھانے بنیں گے، ایسے لگا دیں گے بڑے بڑے، بناؤ کھانے بن رہے ہیں. بھوک نہیں لگتی لیکن پھر بھی کھاتے ہیں، پیاس نہیں لگتی پھر بھی پیئیں گے. سمجھا؟ کیپیسٹی بھی دیں گے، خوب کھاؤ خوب پیو، کوئی مسئلہ. تو بہرحال جہاں چشمے جاری ہوں گے اور وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے. اب تخت سے بات چل رہی، تخت مطلب کام نہیں ہے. اب جس کو کام نہیں ہوتا گاؤں میں کیا کرتا وہ آدمی؟ گاؤں میں آپ کو معلوم، ارے بہت بڑے سیٹ ہے، کیا کرتے ہو؟ ان کا تخت ڈالا ہوا تھا، پڑے ہوئے لیٹے ہوئے، 2 آدمی اٹھانے کو لگتے کیونکہ اتنے صحت مند ہو گئے. سمجھ رہا؟ ان کے گھر میں کیا ہے بھائی، جہاں جاؤ تخت لگے ہوئے، بس لوگ بیٹھے ہوئے. مطلب وہ لوگ کام نہیں کرتے، کرائے پہ زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. بادشاہ کیا کرتا؟ تخت پہ سے اٹھتا، تخت پہ جا کے سو جاتا، پھر تخت پہ سے اٹھتا، پھر تخت میں سوار ہو کے ڈولی میں پھر تخت پہ آگے بڑھ جاتا. کوئی کام نہیں، فزیکل ورک نہیں. تو یہ بھی لوگ بھی تختوں پر ہوں گے، مطلب ان کو کام نہیں ہوگا، لہٰذا یہ صرف جہاں رہیں گے آرام کریں گے. اس لیے دنیا ہی مشقت ہے، آخرت میں تو جہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. اب چشمے آ رہے ہیں، تخت لگے ہیں. مطلب دیکھیے آدمی جب خالی ہوتا تخت لگا ہوا ہے، پھر بازو ایک چھوٹا سا ٹیبل رہتا، ٹیبل پہ اب بری عادت ہے پال لیتے لوگ، غلط بات ہے، حقہ لگا ہوا ہے، سگریٹ کے وہ تمباکو بھر کے کوئی رکھ رہا ان کا، بادشاہ سلامت یہ فلاں صاحب پینے کے عادی ہے، شراب الگ الگ مکس کر کے ان کے لیے رکھی جا رہی ہے.
تو جنتیوں کا حال یہ ہے کہ نہریں بہ رہی ہے اور تخت لگے ہوئے اس کے پاس، فری ہے، کچھ نہیں کرنا، اور انسان کی فطرت چینج نہیں ہونے والی، حالات بدل جائیں گے، اس کی جو فطرت اللہ نے پیدا کی وہ سیم رہے گی۔ تو جو اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت آگے فرمایا وہ اقواب موضوعہ، اور آب خور رکھے ہوئے ہوں گے، مطلب وہاں پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، وہ پیالوں سے پئیں گے، اور پیالوں کی بھی وہ تعداد اور وہ کوالٹی اور وہ قسم جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ ایک تو نہریں لگی ہوئی ہے، وہاں تخت لگے ہوئے اور پیالے بھی رکھے ہوئے، تو کیا کر رہا تھا؟ نکال رہا ہے، پی رہا ہے، آرام سے جو ہے دیکھ رہا ہے سین سینری جنت کے نظارے۔ ہاں کوئی بری چیز سنتا نہیں ہے، کوئی بری چیز دیکھتا نہیں ہے، لائٹ کی زیادہ اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے ادھر سے ادھر، فلاں سے فلاں چلے جاتا ہے، ان سے ملتا ہے ان سے ملتا ہے، جنت میں بازار لگے بازاروں میں جاتا ہے، جنت میں بازار لگیں گے، حدیث میں آتا ہے جنت میں جمعے میں بازار لگیں گے، کیا ہوگا نہیں پتا، بٹ ہے بازار ہے، اور وہاں بکریاں ہوں گی مومنوں کے پاس۔ انسان جنت میں جائیں گا اور اللہ تعالیٰ کو بولیں گا کہ مجھے کھیتی کرنا، یوزلیس، مطلب کام کیوں کرنا، نہیں کرنا، ٹھیک ہے کھیتی کریں، وہ کھیتی کریں گے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اب خالی ہے تو کچھ ایسے بھی ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے یہاں کرنا ہے تو کرو، کھیتی کرنا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے بہت سارے کام کرے، کوئی ریسنگ کر رہا، کوئی یہ کر رہا، جو کام دنیا میں نہیں کر پائے تھے غربت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ حالی کی وجہ سے، سارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو چھوٹ والا معاملہ ہے نا، یہاں تو اب کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، ساری چیزیں جو حلال تھی بتا دی گئی، جو برائیاں تھی سب بھلا دی گئی، گناہ ہم سے مٹا دیے گئے، سب سے پاک مطلب پرفیکٹ ہیومن بینگز ہیں ہم، روبوٹس بھی کیا ہوں گے، اتنے پرفیکٹ پروگرامڈ ہے، سارے گناہ ہمارے دھل چکے ہیں، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ہم پھر سے جیسے سبزیاں ہوگی ویسے اٹھ کے اپنے رب کے پاس جنت میں گئے، اب کیا ہے، کوئی برائی نہیں، کوئی برا کرتا نہیں، کوئی برا سوچتا نہیں ہے نا، سب کے پاس ہر چیز ہے، ایک سے ایک نعمتوں میں جو ہے، اب کیا بولیں گے، وہ ساری چیزیں، تو وہ جو ہم پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، تکیے ہوں گے، مطلب تخت ہے، تخت پہ کیا لگے ہوئے، تکیے لگے، اب تخت پہ خالی تو نہیں بڑھے گا، کچھ ہونا نا اس کے سپورٹ، تو تکیے بھی بھائی تمہارے پورا تمہارے ریلیکسیشن کا انتظام کیا گیا ہے، نہریں جاری ہیں، جو پینا ہے پی لو، گلاس رکھے ہوئے، جو کرنا ہے کر لو، تخت لگے ہوئے ہیں، تخت پر تکیے لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جو ہے مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہیں، مخملی مسندیں، قالین بولیے، بچھانے کے لیے جو جو چیزیں یوز ہوتی ہے، کارپیٹس، وہ بچھے ہوئے ہوں گے، یاد رکھیے، اور ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں تو پھیلے ہوئے ہونے کی بات ہو رہی ہے، جہاں چل رہا ہے بس وہاں پھیلا ہوا، ادھر لگا ادھر لگا ادھر، مطلب اتنے اس کے آرام کی جگہ ہے، مطلب جہاں قالین لگے ہے زندگی کے اندر، اچھا ایک ایرانی قالین لانے کو جان نکل جاتی ہے انسان کی، خرید کے لا کے گھر میں ڈالنا، لایا بھی تو چھوٹا موٹا لا لیتا 3x6 کا، کہ گھر میں کم از کم ہے، ایرانی قالین ہے، ایرانی قالین بڑے مشہور قالین ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایرانی نہیں تو ایران کے نام سے ترکی کا بچھا دو، ایران کا بول دو، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر بھی، ٹھیک، کیونکہ وہ قالین نہیں ہوتے جو ایرانی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات، اور بہت قیمتی، ہر آدمی گھر میں ویسے تو یوں تو قالین ہوتی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مہنگی ہوتی ہے، اس کی صاف صفائی بھی کوئی عام طریقے سے نہیں ہوتی آلریڈی، لیکن یہاں جنتیوں کا حال یہ لیوش جس کو کہیں گے اتنا زیادہ ہے کہ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اور قالینیں جہاں چاہیں وہاں بچھی، یہ جس کو کہیں گے ایک رچنس کا، ایک جس کو کہیں گے ایک سینس دیا جا رہا ہے، وہ جو وہاں جو انسان کو خوشی ہوں گی، جو نعمتوں کی فراوانی ہوں گی، جو ایکسس آف جس کو کہیں چیزیں ہوں گی جو دنیا کے اندر درست نہیں، یہ ملتی بھی نہیں، ٹھیک ہے، خاموخواہ کا استعمال منع بھی ہے، یاد رکھیں کسی چیز کا ضرورت نہیں آپ کریں، بہرحال تو قطاروں میں تکیے لگے، مخملی مسند ہر طرف بچھی ہوئی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اب یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ختم ہوا، اب یہاں ایک نئی چیز کی طرف بات آ گئی، اور اللہ انسانوں کو ایک طرف متوجہ کرا رہا ہے، اور فرمایا کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، شاید یہ بات یا تو کافروں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، تو پہلی بار اونٹوں کو دیکھ لو تم، یا پھر یہ ان کے لیے کہی جا رہی ہے جو ایتھسٹ ہے، جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے تم کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، چونکہ مشرکین مکہ کے پاس اونٹ سب سے کامن چیز تھی جو اویلیبل تھی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے، سمجھا، سفر ہوتا تو اس پہ سامان لے جاتے، سفر کے اندر آندھی طوفان آیا تھی تو اس کو بٹھا کے اس کے نیچے چھپ جاتے تھے، گردن نہیں چھپ جاتی، گردن کو پکڑ لیتے اڑ کے نہ چلے جائے، اونٹ ایک دم آرام سے بڑھ جاتا، اور اس کا جو چلانے والا اس کو پکڑ کے، چونکہ 10 منٹ سے اڑ جاتے جب ریگستان میں ہوا چلتی، وہاں کام آتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مصیبت اور مشقت کے اندر جو ہے اونٹ کا جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے تو اس کو مار کے پانی پی جاتے تھے، پانی بہت کو اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتا تھا، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا دودھ پیتے تھے، اس کی کھال یا اس کا اون نکال کے اس سے سردی کے اندر کپڑے بناتے تھے، ان کے لیے اونٹ بہت کچھ تھا، ان کا سرمایہ تھا، ان کا ایسٹ تھا، تو کہا کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا، کیسی خصوصیت پیدا کیا، اس کے پنجے دیکھو اپنے آپ میں کتنی خصوصیت سے حامل، کہ وہ بنایا گیا اسپیشلی ریگستان میں چلنے، کسی کہنے والے نے ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری بنائی تھی کیمل اونٹ کے اوپر، تو کہنے لگا کہ اونٹ جو ہے نا بولے جانوروں کا آرنلڈ شوارزنیگر ہے، بولے
بہت پاورفل ہوتا ہے، دبلا پتلا ہے لیکن بہت پاورفل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی بلڈ بہت الگ ہے. دیکھیے اللہ نے کیسا بنایا زمین سے اونچا تاکہ ریت سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ اس تک، اس کی باڈی تک نہ پہنچے، اس کو ہائٹ بنایا. اس کے اوپر دیکھیے وہ جو ڈیولپ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، جب اس کو کھانا اور پانی مل گیا نا تو بس وہ شروع ہو جاتا ہے، اتنا کھاتا ہے اتنا پیتا ہے تاکہ وہ چربی ڈیولپ کر لیتا ہے اور پانی اسٹوریج کرتا ہے، 200 لیٹر اسٹوریج کر کے رکھتا ہے، اور اس کو اس کا باڈی ہضم نہیں کرتی، وقتاً فوقتاً جب لگتا ہے وہ جاتے رہتا ہے. اور وہ ختم ہونے کے بعد اس کی پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے نا، ہمپ جو ہوتی ہے اس کی بیلوں میں دیکھو آپ کو دیکھیں گے کبھی کبھار ہوتا ہے، وہ چربی پگھلتی ہے پھر کمزوری کے دن میں اور اس سے بھی وزن بڑھتا ہے. سمجھو اللہ نے دیکھو کیسا بنایا اونٹ کو، تم غور نہیں کرتے، اس کو استعمال کرتے ہو، سفر کرتے ہو، پالتے ہو، رکھتے ہو، دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اس کا جو ہے لیدر، اس کی اسکن استعمال کرتے ہو. دیکھو کیسا بنا اللہ نے، کس طرح اس کو پیدا کیا، اس کی پیدائش پہ غور کرو، اللہ کا انکار نہیں کرو کبھی. کیا ایسا جانور خود بخود بن جائے گا؟ اتنی سہولت والا، اتنا فٹ ٹو نیچر اور انوائرمنٹ کہ جہاں جیسا ہونا ویسا ہے. اگر اونٹ کے پیر تو جو ہاتھی سے ہو جاتا تو کتنا مشکل ہوتا، اتنا ڈیولپڈ ہے اس کا تو دیکھو آپ کتنا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ بالکل ریت کے حساب سے بنا، ورنہ ریت میں اگر پتلے اگر تو ہوں گے تو جانور دھس جائیں گے اندر. بڑا بنایا گیا ہے اس کی باڈی کے حساب سے، مطلب اوپر پیر چھوٹا ہے لیکن نیچے ہاتھی جیسا ہے اس کا اتنا بڑا تاکہ وہ ٹک جائے. آپ دیکھو کیسا اللہ نے بنایا، غور کرو اس کے اوپر. فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح اللہ نے اونچا بنایا. غور نہیں کرتے آسمان کو کس طرح اللہ نے اونچا بنایا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر اللہ نے فرمایا اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح جو ہے گاڑ دیے گئے. اب پورا اللہ کریشن بتا رہا ہے. دیکھیے کائنات پہ اگر انسان غور کرے نا تو اللہ پر ایمان لایا. دو دنیا ایسی ہے جن دو دنیا پہ جس نے غور کیا وہ اللہ پہ ایمان لایا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے رائٹ ڈائریکشن میں رانگ، لیکن وہ آستھاوان ہو گیا، ایز اے بلیور بن گیا کہ مانتا ہوں بھائی کوئی ہے. ایک جس نے کائنات میں غور کیا اور ایک جس نے جو چھوٹی چیزیں دنیا کی ہیں، ایٹم، مالیکیول، ایٹم، الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز، یہ ہماری لمٹ ہے. میرا بھی نالج ابھی اتنا ہی ہے، ٹھیک، میں نے کیمسٹری میں اتنا ہی پڑھا تھا، لیکن میں نے حال میں ایک ویڈیو دیکھا اس میں 6 سٹیجز بتائے گئے جو پروٹونز اور نیوٹرونز کے اندر کے 6 سٹیجز. اور ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر بھی دنیا، اس کے اندر بھی دنیا. سبحان اللہ. مطلب مالیکیول سب سے چھوٹا مانا جاتا، ایٹم بڑے اس سے چھوٹا ہے. اب بولے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، اس کے 3 حصے. اب الیکٹرون کو ڈیوائڈ کرو، وہ اس سے بنائے، اس کے اندر کا اس سے بنائے، اس کے اندر کا حصے، اس کا حصے، اس کا حصے. 6 سٹیج سیل، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، اس کا سسٹم. کیا سسٹم ہے اسی کو ایک ایک سیل ایک ایک سٹی ہے. مانو آپ کی جو خلیے ہوتے ہیں نا سیل، ایک سیل ایک سٹی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اندر کیا آنے دینا اور کیا ریلیز کرنا. گیٹس کھلتے ہیں، شوگر آ رہی، شوگری کنٹینٹ لا لو اس کے اندر، اس کی ضرورت ہے. ٹھیک، اب یہ اس کا ویسٹیج ہوگا، اس کو نکالو سیدھا کڈنی سے، اس کو پاس کرو اور جو ہے یورین کے تھرو اس کو باہر کرو، اس کی ضرورت نہیں. ایک ایک چیز آتی ہے ڈیفائنڈ وے میں، ایک ایک چیز جاتی ہے ڈیفائنڈ وے میں، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. ایک کٹ گیا تو اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے اسپیشل ریسورسز منگانا ہے، اس کے اسٹیچ کے بعد جلدی پورا پاور لگا کے اس کو ہیل کرنا ہے. یہ دو دنیا جس نے بھی دیکھا وہ خیال ہوگا کوئی ہے بنانے والا، ایک جو اوپر والی اور ایک جو نیچے والی. اتنی یہ دنیا چھوٹی ہے. اور آج ہم نے دیکھا ایک ایٹم کو بریک کرنے سے ایک ایک شہر یا ایک ایک میٹرو سٹی کی الیکٹریسٹی جنریٹ کی جا رہی ہے. نیوکلیئر ریئیکٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایٹم کو پھوڑتے ہیں خالی. جو بھی ٹائپ آف میٹلز ہوتے ہیں جو اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، پلوٹونیم ہے، یورینیم ہے، ڈفرنٹ ٹائپس آج کل ہیں. ایک ایٹم کو توڑا جاتا ہے اور اتنی انرجی نکلتی ہے کہ ایک سٹی چل سکتا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. چھوٹی دنیا بھی عجیب ہے، بڑی دنیا بھی عجیب ہے. اب غور کرو اتنا چھوٹا پاور کتنا ہے. جابر بن حیان نے اپنے زمانے میں یہ لکھا تھا کہ اگر ایٹم کو اگر بریک کیا جائے تو یہ اتنی انرجی ریلیز کر سکتا ہے. اب یہ ہائپوتھیسس کے لیے ان کے پاس کیا بیس تھا مجھے نہیں معلوم، بٹ انہوں نے لکھا ہے اتنے پہلے کہ جب انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایٹم میں بھی اتنی طاقت ہے. اگر اس کو بریک کر دیا جائے تو انہوں نے لکھا اتنی انرجی ریلیز کر سکتا ہے کہ بغداد جیسے شہر کو برباد کر سکتی ہے. رائٹ، ایک ایٹامک بم شہر کے لیے آج بھی کافی ہے. کتنے رائٹ تھے؟ ایک ایٹم. تو چھوٹی دنیا پہ بھی جس نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھر کے رکھی اس میں اتنی طاقت انسان ہو گئی. اور کائنات میں جس نے غور کیا، تم آسمان کو نہیں دیکھتے، یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کس طرح سے ہم نے اس کو جما دیا، زمین کو روک رکھا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح سے ہم نے بچھونا بنا دیا، جیسے تم چلتے پھرتے ہو، راستے بناتے ہو، عمارتیں کریٹ کرتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے نبی اب آپ کا کام ذکر کرنا ہے، ان سے ذکر کر دیا. مطلب آپ نے جنت میں کیا ہے بتا دیا، جہنم کیا ہے بتا دیا، آپ نے اللہ کی طرف متوجہ کرنے لاجیکل ایکسپلینیشن بھی دے دیا، آسمان زمین اونٹ یہ سب چیزیں. اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لائے تو آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے.
آپ ذکر کر دیجئے انما انت مذکر، آپ کا کام صرف ذکر کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے داروغہ بنا کے تعینات نہیں کیا، آپ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے نبی آپ پہ کتنے لوگ ایمان لائے تھے، آپ اپنا کام کیجئے، پیغام کو پہنچا دیجئے نبی، غمت کھائیے ایمان اگر نہیں لائے تو، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ تعینات نہیں، داروغہ نہیں، الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے، جس نے آپ کا انکار کیا، منہ پھیر لے، روگردانی کرے، منہ پھیر لے، تکبر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اس کو بڑا عذاب دے کہ آپ کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا، پیغام آنے کے بعد بھی انکار کیا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ان تمام کو لوٹنا ہے اور اچھے بروں کو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور پھر بے شک ہماری ہی جانب ہے کہ ان تمام کا حساب لے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ، ایمان نہ لانے سے کیا ہوگا، دوسرا جنتیوں کا تذکرہ، تیسرا جو انکار کرتے ان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، چوتھا نبی کو کہا اس سب کے بعد بھی ایمان نہ لے تو آپ دل چھوٹا مت کیجیے، آپ سے ہم یہ نہیں پوچھیں کتنے لوگ ایمان لا، داروغہ نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے دعوت پہنچائی ہے نہ پہنچائی، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، جو آپ کے پیغام آنے کے بعد بھی اکڑ کر چلا، تکبر کیا، اس کو ہم پکڑ کریں گے اور عذاب دیں گے، اور ہماری طرف سب کو لوٹنا، اچھے اور برے سب کو، اور ہم جو ان کا حساب لینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ غاشیہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں عموماً زیادہ تر پڑھتے اور عیدین کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں نے مختصر سا اور اس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری تاکہ اس صورت کا پیغام ہم تک پہنچے، جس نے جنتی جہنمی جو لوگ انکار کرتے ان کو دعوت دی اور نبی کو بتایا کہ پہنچانا ہے۔ ہمارا بھی کام ہے ہم لوگوں تک اسلام کا سندیش اور میسج پہنچاتے رہیں، لوگ مانے نہ مانے یہ ہم سے پوچھنی ہوں گی، جو انکار کریں گا اللہ کے پاس جائیں گا، اللہ اس کا حساب کریں گا، جو مانیں گا وہ اللہ کے پاس جائیں گا، اس کے ساتھ کیا ہوں گا۔ دونوں تذکرے آلریڈی پہلے آ چکے صورت کے ابتدا میں، تو ہمیں چاہیے ہم بھی اسلام کی دعوت دیں، کائنات میں غور و فکر کرنے کے لوگوں کو دعوت دیں، اس سے بھی انسان اللہ کی طرف آتے ہیں، ہمارا ایمان اور بلند ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکیت بتائی کائنات کی، جس سے ان کا ایمان اور بلند ہو گیا، رکھیے ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں بھی غور کرنا چاہیے، سائنٹیفک نالج گین کرنا اسلام میں منع نہیں کہ یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے، چاہے جانوروں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، کیونکہ دعوت تھی نا، دیکھو پہاڑ کو، دیکھو زمین کو، دیکھو اونٹ کو، دیکھو آسمان کو، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، جبھی تو ہم دعوت دیں تم بھی دیکھو۔ بہرحال تمام باتیں اس سورت سے پتہ چلی، تو یہ سورت بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتے ہیں، یہ آخری جو صورتیں ہوتے ہیں بڑے بڑے پیغام ان کے اندر، بڑا ہی بہترین پیغام سورہ غاشیہ لے کر آئی، ہر جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ریمائنڈ کراتے، ایمان لانے والے خوش ہو جاتے، کافر کبھی سنتے تو ان کے لیے ایک ریمائنڈنگ کال چلا جاتا ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ ابھی بھی، اور صحابہ کو وہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے ایمان لانے کے انشاءاللہ ہمیں کیا بدلے ملیں گے۔ میں اپنی بات کو اسی بھی ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنی کتاب کا پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔